اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انڈیا کے اندر جو فارمرز ہیں، یعنی جو کاشتکار ہیں، زمیندار ہیں، وہاں کے جو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور مشرقی پنجاب سے زیادہ ان کا تعلق ہے۔ اس کے اوپر ایک انہوں نے پالیسی بنائی کہ جس میں انہوں نے جو کسان ہے اس کو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، چونکہ میرے جو ٹاپک جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ دہلی کے لال قلعے کے اوپر خالصتان کا جھنڈا لہرا دیا گیا، یہ ٹاپک ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب سے مودی نے وہاں پہ حکومت بنائی ہے، وہ اقلیتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مہم جوئی کرتا ہی رہا ہے۔ جب پہلے وہ وزیر اعلیٰ تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس وقت اس نے وسیع پیمانے پہ مسلمانوں کے خلاف ایک کارروائی کی اور مسلمان جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ پرائم منسٹر بن گیا انڈیا کا۔ اب جب سے وہ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن مسلسل چلا آ رہا ہے، اور جو تقریباً 1 سال کے قریب ہو گیا اس کو، اور وہاں پہ کوئی بالکل اس نے کوئی ریلیکس نہیں کر رہا۔ وہاں پہ جو کشمیری لوگ ہیں ان کی، یا مسلمان جو ہیں وہاں پہ، ان کی جو شہریت ہے اس کے اوپر قوانین ایسے بنا دیے جس سے کہ ان کو شہریت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ کشمیر کے اندر آپ کہہ لیں کہ ہندوؤں کو وہاں پہ آباد کاری اس نے شروع کر دی ہے کرنی۔ تو یہ تو وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ کرسچنز کے ساتھ بھی کئی واقعات وہاں پہ ہوتے رہتے ہیں کہ جو اس نے جتھے بنائے ہیں، جو اس نے مودی نے وہاں پہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہاں کے، وہ جو ہے وہاں پہ کارروائی کرتے ہیں، اور وہ کرسچنز کو بھی معاف نہیں کرتے، سکھوں کو معاف نہیں کرتے، اور مسلمان تو خاص ٹارگٹ ہے۔ کافی مہینے ہو گئے ہیں، جو کسان ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ وہ جو پالیسی ہے، جو قانون ہے جس سے کسانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو ری وزٹ کرے، اور وہ جو ترامیم کی ہیں، وہ جو نیا پالیسی بنائی ہے اس کو واپس لے۔ لیکن مودی جو ہے وہ چکے، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ تو پرائم منسٹر آف انڈیا کم لگتا ہے، اور وہ تو ہندوتا کے اوپر بات کر رہا ہے، اور وہ وہاں پہ ہندو مذہب جو ہے اس کی حکومت بنانا چاہ رہا ہے، اور بنائی بھی دی ہے اس نے پریکٹیکلی، اور تشدد، ظلم، زیادتی، جھوٹ، ہر چیز آپ کہہ لیں کون سی ایسی برائی ہے جو وہاں پہ نہیں ہو رہی اس وقت، اور وہ سب کو پروجیکٹ جو سپورٹ ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ نریندرا مودی کی طرف سے ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی بھی جو انڈیا کا ایک تشخص تھا ایک سیکولر سٹیٹ کا، وہ سیکولر سٹیٹ کا تشخص جو ہے اس کو بڑا بری طرح نقصان پہنچا ہے، اور اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پہ انڈیا کے اندر سیکولرزم نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ہندوتا کی حکومت ہے، وہاں پہ ہندوؤں کی حکومت ہے۔ تو یہ ہندو سٹیٹ ہے، یہ صرف آئین کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ سیکولر سٹیٹ ہوگا، لیکن وہ سیکولر سٹیٹ پریکٹیکلی ہے نہیں ہے۔ اب یہ کسان جو ہے کئی دنوں سے وہاں پہ بھوکے پیاسے اس شدید موسم کے اندر وہاں پہ احتجاج کر رہے، اور کسی نے بالکل اس کے اوپر انہوں نے اس کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی، اور بالکل جو مذاکرات کیے بھی جا رہے ہیں جسٹ انگیج کرنے کے لیے ان کو۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ سکھ برادری وہ اگلے سٹیپ پہ چلے گی، کسان اگلے سٹیپ پہ چلے گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پولیس کا حصار توڑ کے، ساری سیکیورٹی فورسز کا حصار توڑ کے، انہوں نے زبردستی جا کے لال قلعہ کے اوپر قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اوپر سے ترنگا جو جھنڈا ہے انڈیا کا اس کو اتار دیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے خالصتان کا جھنڈا لگا دیا۔ اب وہاں پہ وہ قابض ہیں، جو لال قلعہ جس کی ہسٹوریکلی اس کی ایک بڑی اہمیت ہے دہلی کے اندر، اور دہلی آپ نے پتا کہ آپ کے ساتھ ہی وہ کیپٹل ہے، وہ جو دہلی ہے انڈیا کا۔ اب وہاں پہ پریکٹیکلی جو ہے وہ وہاں کی سیکیورٹی فورسز جو ہے بے بس ہو گئی ہیں، اور جو ریٹ ہے حکومت کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کئی سینکڑوں ٹریکٹر استعمال ہوئے وہاں پہ جو کسان لے کے آئے تھے، اور انہوں نے تشدد کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ ویڈیوز نظر آ رہی جس کے اندر کسانوں کے اوپر، بلکہ نہتے کسانوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اب انڈین جو پولیس ہے یا دوسری سیکیورٹی فورسز ہیں لاٹھیاں برسا رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، اس میں کئی وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، اس کے اندر مارے بھی گئے ہیں، ان کو ہلاک بھی کر دیا گیا۔ تو یہ صورتحال وہاں پہ بن گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں مختلف پروگرامز کے اندر
میں ماضی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ مجھے انڈیا جو ہے تقسیم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب اس کی پریکٹیکل شکل نظر آ رہی ہے اور اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. سب سے پہلی بنیاد رکھی گئی کہ جب کشمیر کے اندر یونیلیٹرلی جو وہاں کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی اور وہاں پہ انہوں نے اجازت دے دی نان کشمیریوں کو کہ وہ جا کشمیر کے اندر اپنی پراپرٹی لے سکتے ہیں، اور اس کا جو ایک الگ تشخص تھا ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا، وہ ختم کر دیا. اس کے بعد وہاں پہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا. تو یہ سٹارٹ وہاں سے ہو گیا. لیکن اس وقت تک چونکہ مسلمانوں کا خالی مسئلہ تھا اور اس پہ لوگ یہ سمجھتے تھے شاید یہ کہ پرانی ایک تحریک چونکہ چل رہی ہے کشمیر کی، تو انٹرنیشنل برادری آلدو انہوں نے اس پہ نوٹس لیا، اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ سیکورٹی کونسل جو ہے یو این کی، وہاں پہ بھی 2 بار ڈیبیٹ ہوا ہے. ایون پرائم منسٹر آف پاکستان جو عمران ہیں، انہوں نے جب جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تو وہاں پر بھی انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور پوری عالمی برادری کی توجہ ادھر مبذول کروائی. لیکن اب جو ہے یہ دوسرا مذہب ہے اقلیتی وہاں پہ جو سکھ ہے، جو ایسٹ پنجاب کے اندر جن کی میجورٹی ہے، ویسے پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے. اب ان کو چھیڑ دیا ہے. اس سے پہلے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب گولڈن ٹیمپل پہ انڈیا کی جو فورسز تھی وہ چڑھ دوڑی تھی اور کئی سکھ مارے گئے تھے وہاں پہ. پرانی بات نہیں ہے، یہ اندرا گاندھی کے زمانے کی بات ہے. اس کے بعد سے جو خالصتان کی جو تحریک ہے وہ آپ کہہ لیں کبھی ایکٹیو ہوتے رہے ہیں، کبھی وہ تھوڑا سا بیک برنر پہ جاتے رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سکھ ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں. اب اس کو انہوں نے مزید بڑھاوا دے دیا، ایک اپرچونٹی دے دی ہے، مس ہینڈل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزیکٹو ہے انڈیا کی، جس میں وہاں کی جو مشینری ہے، انتظامی مشینری، اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی جو کیبنٹ ہے اور خود پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے، وہ اس کو صحیح معنوں میں ہینڈل نہیں کر سکے اور شاید اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور کہا کہ ان کو دبا لیں گے اور دبانے کے بعد وہ اپنی منمانی کریں گے وہاں پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب بھی کسی چیز کو دبایا جائے وہ ابھرتی ہے، وہ ریئیکٹیو ہوتی ہے. تو یہ ریئیکٹیو ہوا ہے اور اس کا ریئیکشن نظر آ گیا. آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا کے اندر انڈیا کی ڈسانٹیگریشن کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور وہ دن دور نہیں ہے. میں آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں اگلے 5 سال کے اندر اسی طرح کی اور تحریک بھی آئیں گی، اور میری جو انالیسز ہے اس کے مطابق انڈیا مجھے تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ جہاں جبر ہو، جہاں زیادتی ہو، جہاں ظلم ہو، وہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اگر جمہوریت ہے تو جمہوری انداز سے چلانا چاہیے. جمہوریت جب ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے تو پھر یہی رزلٹ سامنے آتا ہے. بس اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.